السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں انتخابات میں مینڈیٹ چھیننے اور دھاندلی سے متعلق احتجاج اس وقت جو اسلام آباد پریس کلب ہے یہاں بات جاری ہے، اور میرے ساتھ گلگت بلتستان سکردو سے تعلق رکھنے والے تقی اخندزادہ صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ آج ہی صبح سکردو سے اسپیشلی اس احتجاج میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ تقی صاحب یہ بتائے گا کہ ایک طرف خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور دوسری طرف عوام مینڈیٹ بھی دے رہی ہے اور پھر احتجاج بھی جاری ہے، تو کیا اس احتجاج کا مقصد ہے اور گلگت بلتستان پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، عوام نے مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ جو چوری ہوئی ہے اس کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کب سکردو سے نکلے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آپ اسلام آباد آئے ہیں، سردیاں تھی، ویسے تو لوگ جلدی آ جاتے ہیں، لیکن آپ اسلام آباد پہنچے آج اسپیشل یا اسی ایونٹ کے لیے آئے یا کوئی اور بھی کام تھا؟ نہیں، میں اسپیشلی اسی ایونٹ پہ آیا ہوں، اور مجھے خان صاحب نے پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی تھی اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ خالد خورشید صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے گلگت بلتستان کے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں رہنما کارکن صاحب کو بھی کال دی تھی کہ جو اسلام آباد میں ہے، جہاں پہ کہیں بھی وہ کوشش کرے کہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ تو میں کل دن 1 بجے نکلا ہوں، اور آج صبح 7 بجے میں راولپنڈی پہنچا ہوں، اور ابھی میں یہاں پہ شامل ہوا خان کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے۔ اچھا، انتخابات 8 فروری کو ہوئے، دھاندلی فارم 45 اور 47 کا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ ملا، سب سے زیادہ نشستیں ملی، بدقسمتی حکومت نہیں بن سکی، لیکن گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ خاص طور پہ حکومت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح وفاق میں گرائی گئی وہاں پر بھی گرا دی گئی، اور اب کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے، گلگت بلتستان میں بھی رجیم بالکل چینج ہو چکا ہے، اور ایک حکومت یہاں پہ بنی ہوئی ہے، جس طرح یہاں پہ بنی کس کی حکومت بنی ہے وہاں پر؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا کس کی حکومت ہے۔ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی؟ نون لیگ کہتے ہیں جی، وہ بھی پریشان ہے، پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے۔ پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے مل کے ان کو فیسلیٹیٹ وزراء تو سارے آپ کے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے ممبران ہیں۔ نہیں، ہمارے ممبران تھے، اور خالد خورشید نے وشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ جو ہم خیال اور فارورڈ بلاک کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو کوئی معافی بھی ملے گی جو فارورڈ بلاک یا جنہوں نے وزارتیں لی ان کو؟ اب دیکھیں، یہ تو خالد خورشید صاحب پوچھیں نا، انہوں نے تو اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ فارورڈ بلاک اور یہ جو ہم خیال ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ معافی دینا نہیں دینا یہ میرے اس میں جو نا جیسے پارٹی کے اندر بات چیت تو چل رہی ہوتی ہے کہ کون معافی کے لائق ہے کون نہیں ہے، کس نے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر توڑنے میں سہولت کاری کی مدد کی؟ دیکھیں جی، اگر آپ معافیاں دیتے رہیں تو پھر یہ تو سیاست ہی ختم ہو جائے گا نا، جمہوریت ہی ختم ہو جائے گا، پھر جو کارکن ہے، لوگوں کا، عوام کا، پارٹیوں سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا اگر آپ نے معافیاں دینی ہو۔ اگر اس وقت اگر پیورٹی آپ اپنی پارٹیوں میں نہیں رکھیں گے، تو میرے خیال میں جس طرح سیاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، وہ بھی پارٹیوں سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ تو اس پہ تو سختی سے عمل درآمد ہونی چاہیے۔ چلیں، یقیناً تقی اخندزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت اسلام آباد میں احتجاج جاری ہے، اور کچھ دیر بعد سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید یہاں پر پہنچے، شیر افضل مروت یہاں پر پہنچے، بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر میں تقی اخندزادہ صاحب کے بیک سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں، یہ روڈ کے ساتھ پریس کلب کے باہر جھنڈے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے جھنڈے لے کے احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج آج مینڈیٹ چوری اور انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جاری ہے۔ صحت کی پارٹی، پنجاب کی پارٹی، بہاری کی پارٹی، غریب کی پارٹی، مزدور کی پارٹی، میری کفن پہ لکھ دو، میری کمر پہ لکھ دو، آئی 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 آئی، کون بچائے گا پاکستان؟